لیوٹا لیسٹائی جو کہ 40 کمروں پر مشتمل ایک محل میں پیدا ہوئے اور اس کی موت ایک اسٹیشن پر کسانوں کے بیچ میں ہوئی۔ اس کی زبان سے نکلی ہر بات صفحہ کرتاس پر لکھے جانے لگے اور اس کی بتائی گئی باتوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جانے لگیں، لیکن اب اس کا ٹھکانہ اسٹیشن اور فٹ پاتھ پر ہوا کرتا تھا، اور ایسے ہی ایک فٹ پاتھ پر اس نے اپنی زندگی کی آخری شام دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے شخص کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو کہ جوانی میں نشے کرتا تھا، جو کہ جوانی میں مختلف گناہ کے کاموں کے لیے مشہور تھا، لیکن اپنی آخری عمر میں اور اپنی موت کے بعد اسے ایک عاشق خدا کے نام سے پہچانے لگا۔ ایک ایسے شخص کی ہم آپ سے کہانی شیئر کریں گے جو کہ 40 گھروں پر مشتمل ایک محل میں پیدا ہوا اور اس کی موت ایک اسٹیشن پر ہوئی۔ ایک ایسے شخص کی ہم آپ سے کہانی شیئر کریں گے جس کی زندگی پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جی، میری مراد ہے لیوٹا لیسٹائی جو کہ 40 کمروں پر مشتمل ایک محل میں پیدا ہوئے اور اس کی موت ایک اسٹیشن پر کسانوں کے بیچ میں ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح سے 40 گھروں کی محل سے اٹھ کر یہ جوان اسٹیشن پر ایک عاشق خدا کی موت مرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس شخص کی جوانی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود اس کے الفاظ ہے کہ وہ جوانی میں ایک ناپاک زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، لڑائی جھگڑوں میں شامل ہوتے تھے اور برائی سے بھرپور ایک زندگی گزارتے تھے۔ لیوٹا لیسٹائی ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دنوں میں یہ بہت ناقابل اسٹوڈنٹ تھا اور ایک نکمے طالب علم کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن ٹھیک 30 برس بعد اس نے 2 کتابیں لکھیں اور وہ 2 کتابیں پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور ان 2 کتابوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کو پہچان ملی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد لیسٹائی کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور اس کی زندگی کو ایک نئی جہت ملتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ عاشق خدا بن جاتا ہے اور خدا کا عاشق بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو شدید مشکلات کا بھی سامنا رہتا ہے۔ لیسٹائی نے جب کتابیں لکھی 2 جو کہ بہت مشہور ہوئی تو اس کی جاہ و جلالت جو تھی وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہ جچے تلے قدم رکھنے لگے۔ اس کی زبان سے نکلی ہر بات صفحہ کرتاس پر لکھے جانے لگے اور اس کی بتائی گئی باتوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جانے لگیں، لیکن لیسٹائی نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اگلے کچھ سالوں میں وہ کچھ ایسے کام کرنے لگے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کے مخالف بن گئی۔ لیسٹائی نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھنا شروع کر دی اور وہ کتابیں اپنے غریب عوام کی رہنمائی کے لیے لکھی جاتی تھیں اور وہ کتابیں بغیر کسی شرط پر لکھی جاتی تھیں اور ان کتابوں کی قیمت بھی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان مخالفت بڑھتی گئی اور وہ لیسٹائی جو کہ ایک وقت میں تمام گناہوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، لیسٹائی اب ایک نیک صفت انسان کی طرح جاننے لگا تھا، لیکن اس کی بیوی جو کہ ہوا و حرص میں مبتلا تھی، دنیاوی جاہ و جلالت میں مبتلا تھی، وہ ان تمام چیزوں سے راضی نہیں تھی اور بقول لیسٹائی وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دی تھی۔ لیسٹائی یہ سارے کام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے پیرو بن گئے تھے اور وہ چھوٹی چھوٹی کتابچے لکھنا شروع کر دیے تھے جو کہ اس کی قوم و ملت کے لیے باعث رہنمائی و ہدایت تھے۔ ان سب کے باوجود لیسٹائی نے اپنے کام جاری رکھا اور مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ 82 سال کی عمر میں لیسٹائی نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور گھر سے نکل پڑے۔ وہ نوجوان جو کہ قیمتی کپڑے سلوانے کے لیے مختلف درزیوں کے دکانوں کی طواف کیا کرتا تھا، وہ اب ایک اسٹیشن پر کسانوں کے بیچ زندگی گزرنے پر بزد تھا۔ اب وہ مجبور تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اسی میں وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔
اب اس کا ٹھکانہ اسٹیشن اور فٹ پاتھ پر ہوا کرتا تھا، اور ایسے ہی ایک فٹ پاتھ پر اس نے اپنی زندگی کی آخری شام دیکھی۔ لسٹرائی کی یہ ساری کہانی ایک افسانے کی سی ہے، ہوائے نفس سے بھرپور زندگی سے ایک عاشق خدا کی طرح زندگی گزار کر یہ ثابت کیا کہ یہ جاہ و جلالت، یہ زندگی اور یہاں موجود تمام چیزیں یہیں پر رہ جائے گی۔ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ جو بات ہے لسٹرائی کی زندگی میں، وہ اس کے آخری 2 الفاظ ہیں۔ لسٹرائی نے آخر میں 2 الفاظ کہیں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور یقیناً اس میں آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بھی بہت سارا اسباق ہے۔ لسٹرائی اپنے آخری الفاظ میں سے ایک لفظ کہتے ہیں کہ خدا مسبب الاسباب ہے، یعنی خدا ہر چیز کا ایک سبب پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو اس شخص نے جو کہ جوانی میں عیش و عشرت میں زندگی گزارتا تھا اور بڑھاپے میں اسٹیشن پر ایک غریب کی موت مرے، اس کے الفاظ ہے۔ اور اس کے آخری الفاظ میں جو دوسرا لفظ ہے، وہ دوسرا جملہ ہے، وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ اور آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ لسٹرائی اپنے دوسرے جملے میں کہتے ہیں جہد اور جہد مسلسل، یعنی کوشش اور مسلسل کوشش۔ یقیناً اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم جہد مسلسل کا دامن تھامے رکھیں گے، تو لسٹرائی کا وہ پہلا جملہ اس چیز کا مصداق بنیں گے کہ خدا مسبب الاسباب ہے۔ خدا وہ سبب پیدا کرتے ہیں جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں رکھتا۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور لسٹرائی کی سبق آموز زندگی آپ کو دلچسپ لگی ہوگی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل تھنک اینڈ لرن کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔